الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 16واں درس ہے۔ مسئلہ اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھنا۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھنا جائز ہے، سنت ہے، درست ہے۔ یہ وہ نماز جو سنن رواتب جو 12 رکعتیں اس کے علاوہ کی بات کریں، اس کا وقت کیا ہے ہم نے بتا دیا۔ یہ وہ نماز ہے جو اذان ہو جاتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے، یعنی نماز کھڑی ہوتی ہے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اگر انسان سنن رواتب پڑھ چکا ہے تو کیا اس درمیان نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، وہ مسئلہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہر اذان اور اقامت یعنی جو تکبیر کہی جاتی ہے اذان نماز کے لیے، اس کے درمیان نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ دلیل، پہلی دلیل حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نفل نماز کو خاص اسی وقت یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کیوں کیا گیا ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ نفل نماز دوسرے اوقات میں بھی جائز ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اذان خاص اس نماز کے لیے ہے جس کے لیے اذان دی گئی ہے، اذان خاص اس نماز کے لیے ہے جس کے لیے اذان دی گئی ہے، لہذا اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور نماز مثلا نفل پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس وقت نفل نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فرض نماز ایسی نہیں ہے جس سے پہلے 2 رکعتیں نہ ہو، کوئی فرض نماز ایسی نہیں ہے جس سے پہلے 2 رکعتیں نہ ہو۔ یہ حدیث ابن حبان اور دیگر حدیث کی کتابیں موجود ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری دلیل دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ستونوں کی طرف دوڑ پڑتے یعنی نفل نماز کے لیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور وہ اسی حالت میں 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے، اور مغرب کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ بھی نہ ہوتا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں اور اذان اور اقامت کے درمیان کچھ بھی نہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کی دلیل عثمان اور دیگر روایتوں میں موجود ہے کہ دونوں کے درمیان صرف تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، یعنی مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان بہت تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، لیکن صحابہ پھر بھی اس تھوڑے سے وقفے میں کیا کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، بہت تھوڑا وقفہ ہوتا تھا۔ چوتھی دلیل دیکھیے، ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہوتے، جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑ پڑتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ اجنبی آدمی مسجد میں آتا تو یہ سمجھتا شاید فرض نماز ہو چکی ہے، اس قدر لوگ وہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سنن رواتب کے علاوہ وہ سنتیں جس کی پابندی ضروری ہے 12 رکعتیں، اس کے علاوہ اذان ہو چکی ہے اور ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہونے سے تک اور اذان ہونے سے اس کے درمیان انسان نفل نماز پڑھ سکتا ہے، نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذان جس نماز کے لیے ہوئی وہی نماز ہوگی اور کوئی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس وقت بھی نفل نماز انسان پڑھ سکتا ہے، بقیہ اور وقتوں میں نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔